ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیز ٹیلی ویژن کو ابھی سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد، لندن سے اپنے ولاگ لندن ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، 25 اکتوبر انتہائی افسوسناک دن لے کر یہ سورج طلوع ہوگا۔ آج ہمارے پیارے دوست، بھائیوں جیسے دوست، ممتاز صحافی ارشد شریف پاکستان آ رہے ہیں۔ اس پاکستان آ رہے ہیں جہاں سے ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اپنی اس دھرتی کا بوجھ اتار کر پاکستان آ رہے ہیں کہ جس دھرتی سے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اور کس بات پہ؟ حق اور سچ بولنے پہ۔ ناظرین، آپ یقین مانیے 2 دن سے ہم لوگ سوئے نہیں ہیں، اور بھی جرنلسٹ ساتھی۔ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا بات کریں، کس بات پر ولاگ کریں، آپ سے کیا کہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، الفاظ ہی نہیں مل رہے۔ لیکن پھر سوچتے ہیں کہ اگر ہم نہ بولے تو اب کون بولے گا؟ ارشد شریف جو بولتا تھا اور ان کی بولتی بند کر دیتا تھا، اس کو تو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کس نے اتارا اور اب کس قسم کی بے سر و پا خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لندن میں میاں بیمار شریف اس افسوسناک موقع کی نزاکت کو نہ سمجھتے ہوئے اپنے ایک MNA اور اپنی بیٹی کے ساتھ دیوالی کا تہوار منا رہے ہیں، کیک کھا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت آپ ہمارے ماں ہیں پورے پاکستان کا، اور شان بھی ہیں۔ ہیپی دیوالی۔ یقیناً ہندو برادری کے لیے ایک بہت بڑا یہ تہوار ہے جو UK میں منایا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کے لیے یہ دن اور گزشتہ دن جس قدر صدمے کا باعث ہے۔ پاکستان کی قیادت کا دعویٰ کرنے والے، پاکستان کی حکمرانی کا دعویٰ کرنے والے، ان لوگوں کو کم از کم تھوڑی سی شرم تو ضرور آ جانی چاہیے تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، میاں بیمار شریف نے اپنے گزشتہ ایکسائل میں بھی جب پرویز مشرف دور میں یہاں آئے تھے، اور اب بھی کبھی عید کی نماز بھی ادا نہیں کی صحیح طریقے سے، یعنی کسی عیدگاہ میں جا کے یا کسی ایسی جگہ جہاں عوام کی بڑی تعداد موجود ہو۔ لیکن کل اپنے دفتر میں، اپنے بیٹے کے دفتر میں دیوالی منا رہے تھے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، کیونکہ کل ہی جو ہے یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ آج جب آپ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، بھارتی نژاد وہ بھی کینین ہے نئے وزیر اعظم رشی جو ہیں وہ اپنا حلف اٹھا لیں گے۔ تو شاید ان کو خوش کرنے کے لیے دیوالی منائی جا رہی ہے، یا کوئی ایسا ہی معاملہ ہے کہ جس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ پاکستان تو پورے کا پورا، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں، سوگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہیں کہ خوشیاں منا رہے ہیں اور تالیاں بجا کر اظہار کر رہے ہیں اور کیک کھا رہے ہیں۔ اینی ویز، یہ اسی طرح کے لوگ ہیں
یہ اتنے ہی پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، اتنے ہی پاکستان کی عوام سے محبت کرنے والے ہیں، اتنے ہی صحافت کی علمبرداری کے چیمپئن ہیں، لہذا ان پر بات کرنا اب کیا معنی رکھتا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب ارشد شریف کے قتل کے بارے میں ایسی مزاخرت خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یوں لگتا ہے کینین پولیس پنجاب پولیس سے بھی برتر ہے۔ ایسا یعنی لطیفہ ٹائپ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس گاڑی میں جس میں ارشد شریف کو شوٹ کیا گیا، ایک بچے کے اغوا کر کے لے جانے کی اطلاع ملی تھی، اور پھر گاڑی پر اس طرح سے فائرنگ نہ کی گئی، نہ ہی اس بچے کو بچانے کی کوشش کی گئی، بلکہ ٹارگٹ کر کے صرف اور صرف ارشد شریف کے سر میں گولیاں ماری گئیں۔ اور جو تصویریں سامنے آ رہی تھی، ہم نے تو وہ مناسب نہیں سمجھا کہ دکھائی جائے، ان کی بیوہ نے بھی گزارش کی تھی کہ یہ تصویریں سوشل میڈیا پہ نہ آئیں۔ اس میں لگتا ہے کہ ان کے سر میں گولی ماری گئی اور ان کا بھیجا باہر نکل آیا۔ لیکن یہاں بہت سارے لوگ جو بے حس ہیں، جو ٹی وی چینلز کے مالک بھی ہیں، وہ اس طرح کی بے سار و پا خبریں بھی پھیلاتے رہے کہ ارشد شریف کی موت کسی حادثے کا نتیجہ ہے، اور اب بھی کچھ گول مول کر کے بات کو چلاتے ہیں۔ ان کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے۔ اور ناظرین، اب کیا ہوگا؟ اب میں سمجھتا ہوں ارشد شریف بیچارہ جو مرنا تھا، مرنے والا تو مر گیا، اب آگے کیا ہوگا؟ 5 بچے، 1 بہن، 1 بوڑھی ماں، اور بوڑھی ماں نے کیا کہا عمران خان کی آمد پر؟ آئیے وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں۔ ارشد جہاں بھی ہو، جہاں بھی اللہ نے آپ کو رکھا، ہمیشہ ایک شان توقیر کے ساتھ رکھا۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنی جنت میں جگہ دے۔ اے اللہ، میں گواہی دیتی ہوں ارشد ایک نڈر صحافی تھا، وہ بہت بڑی جنگ لڑ رہا تھا۔ میرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کیجئے، میرے اللہ ارشد شریف کی قربانی قبول کیجئے۔ وہ وطن کی جنگ لڑ رہا تھا، وطن کی خود مختاری کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اور میرے اللہ وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ وطن پرستی کی، جمہوریت کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ انصاف کی، قانون کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ سوال پوچھتا تھا، بڑے سلیقے سے سوال کر رہا تھا۔ میرا ارشد، ہم سب کا ارشد شریف، جو علامت ہے بیداری کی، جو علامت ہے جرأت کی، جو علامت ہے بہادری کی، ارشد کو اللہ کی رحمتوں میں دیا، اللہ کے فضل و کرم میں دے دیا ہم نے۔ اللہ، جو کچھ ہوا، کیسے ہوا، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے میرے رب۔ آپ نے اس ساری چیزوں کو احاطہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے رب، یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں، آپ کی عدالت میں، جہاں سے رحمت اور انصاف ہوتا ہے، جہاں سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے اور وہاں سے رحم ہوتا ہے۔ میرے مالک، رحم فرما، رحم فرما پاکستان پہ، پاکستان کے فائٹرز پہ رحم فرما، میرے اللہ کرم فرما، آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان ارشد شریف کے گھر گئے تو ان کی ماں کتنی پرعزم تھیں، اور انہوں نے عمران خان کو کہا کہ میرے 2 بیٹے میں نے شہید کروا دیے ہیں، اب میرے پوتے بھی تمہارے ساتھ حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور جب تم کہو گے یہ تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور میں خود باہر نکل کر تمہارے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی۔ ناظرین، امپورٹڈ حکومت کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ جب لوگوں کے جذبات اس قسم کے ہوں تو پھر ایک ارشد شریف کو مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، لاکھوں ارشد شریف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے اس قتل کا،
یہ واضح طور پر یہ سامنے آ رہا ہے کہ ارشد شریف کسی بڑی سٹوری پر کام کر رہے تھے اور جس کا تعلق نیوٹرل سے تھا، اور ان کو یہ پسند نہیں آیا، اور اطلاعات کے مطابق ان کو پہلے دبئی سے حکومت پر دباؤ ڈال کر نکلوایا گیا۔ جب وہ دبئی میں تھے تو وہاں کی حکومت نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ان کے پاس چونکہ ویزا کوئی نہیں تھا، لہذا انہوں نے ویزا آن ارائیول والے کنٹری میں جانے کو ترجیح دی جو کہ کینیا تھا، اور کینیا جا کر وہ ان کی موت ان کو لے کر جا رہی تھی، ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ ناظرین، آج جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ارشد شریف کی میت کو پاکستان لایا جا چکا ہوگا یا آنے والی ہوگی۔ ارشد شریف ایک بہادر انسان تھا۔ میں اب کیا اس میں کیا بات کروں، کس نے مارا، سب کو پتہ ہے کس نے مارا، وہ کون تھا۔ ارشد شریف خود کہا کرتا تھا، اور آئیے میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھا دوں جس کی وجہ سے ارشد شریف زیر تاب آ گیا تھا۔ دیکھیے پھر بات کرتے ہیں۔ دیوار سے نہ لگائے، ہمیں بتائیں نا، کیا بتائیں گے کہ ہم نے ڈیلیں کی، ہم نے چور دروازے سے اقتدار لیا، ہم نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو مریم نواز نے بنایا تھا دفن کیا، جو چیگوارا نواز شریف بنا ہوا تھا، ہم نے کیسز کے لیے NRO2 ہم نے اس پہ سیل لگائی، ہم نے یہ ڈیلیں کی تھی، ہم نے یہ ڈیل کی تھی کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم جس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونا تھا کہ فرد جرم عائد نہیں ہوگی اور اس کو بچا لیا جائے گا۔ حمزہ شہباز کو ہم نے بنانا ہے۔ جو کچھ پنجاب اسمبلی میں 8 مارچ کے بعد جو پروسیس شروع ہوا، جہانگیر ترین کو ملا لو، علیم خان ملا لو، یہ پریس کانفرنسز ہوگی، بتائیں پھر ساری کھل کے ڈیلیں کیا ہوئی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے بے وقوف ہے، اس وقت عوام نے بڑا زور سے بتا دیا ہے نکل کے، اور پورے پاکستان میں، ایک جگہ پہ نہیں، پورے پاکستان میں، خیبر سے لے کے کراچی تک ہر صوبے میں عوام نے بتایا ہے اور بڑی زور سے بتایا کہ کرپشن ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ جو بھی یہ بند کمروں میں ڈیلیں کر رہے ہیں، جنہوں نے بھی ان کے ساتھ ڈیلیں کی ہیں، ان کے پاس اب کوئی چہرہ نہیں ہے لوہے کے چنے بننے کے والی مومنٹ پہ دوبارہ اس پہ واپس جا کے کہ جی ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے، تو نواز شریف یہ بتا دے گا تو نواز شریف لڑ لے گا۔ نواز شریف پہ آ کے یہ سارے قوانین ختم ہونے چاہیے، اور جس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، جو یہ منڈیاں لگاتے 1988 سے چھانگا مانگا سے انہوں نے یہ کام شروع کیا، آج تک چل رہا ہے۔ سندھ ہاؤس میں یہ چیزیں ریپیٹ ہوئی۔ ہمارے بچوں کا کیا یہی مستقبل ہے کہ یا کرپشن چلتی رہے گی اور اس کی قیمت ہم دیتے رہیں گے؟ ہمارے بچوں کا یہی مستقبل ہے کہ 60% آبادی جو ہے وہ کرپشن غربت کی سطح سے نیچے رہے گی؟ ہمارے بچوں کا یہ مستقبل ہے کہ وہ اسکول نہیں جائیں گے اور ان کے بچے وہاں پہ پھر تصویریں آتی ہیں جی ہارورڈ اور کیمبرج سے وہ نکل کے آگے اور بڑی کامیابیاں ان کو مل گئی ہیں؟ کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ؟ یہ میرا، آپ کا، عوام کا پیسہ ہے جس پہ یہ سارا کھلواڑ کھیلتے ہیں، بند کمروں میں ڈیلیں کرتے ہیں۔ ان کے چہرے جس طرح بے نقاب ہوئے اس سازش میں نون لیگ کے جو انہوں نے اپنا بیانیہ دفن کیا، ان کو اب پنجاب میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اور زرداری صاحب جو کل وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سب سے زیادہ خطرہ یہ کہ سندھ میں یہ حالات نہ بن جائے، جو سندھ کے انتخابات سے یہ بھاگے، NA 245 سے یہ بھاگے، لوکل الیکشن سے وہاں پہ بھاگے۔ کس لیے بھاگے؟ کہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ویو آئی ہوئی ہے، پاکستانی قوم جو ہے اس وقت ٹوٹلی ڈیفرنٹ موڈ میں، جو اس وقت آپ نے ملکی معیشت کا حال کر دیا ہے کہ جی ہم تجربہ کار ٹیم ہے۔ اسحاق ڈار 2016 میں بات ہو رہی تھی کہ جناب یہ لینڈ مائنز لگا کے گئے، بڑی مشکل سے اکانومی آپ کی ہوئی۔ اب وہی بات ہے کہ جی عمران خان لینڈ مائنز لگا کے گئے، ہم آپ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ بوجھ نہیں اٹھا رہے، آپ اپنے کرپشن کے کیسز بچا رہے ہیں، آپ اپنا کرپشن کا مال بچا رہے ہیں۔ دکھائیں اس کی پوری پریس کانفرنس خواجہ صاحب رفیق کی، پتہ لگے قوم کو کہ یہ چہرے ہیں جو ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے، آئیں گے پریس کانفرنسیں کریں گے، نیا بیانیہ بنا لیں گے، اور بند کمروں میں بیٹھ کے یہ ڈیلیں کرتے ہیں اپنے NROs کی۔ پہلے انہوں نے ڈیل کی جنرل مشرف کے دور میں اور جمہوریت کے نعرے، جی یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا 2006 اور اس کے بعد یہ نہیں ہوگا۔ ہر وہ گندا کام انہوں نے سیاست میں کیا ہے جو عوام کو آ کے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے اور پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی کہ جس کے تحت ارشد شریف مزید جو ہے نا زیر تاب آ گیا تھا، اور ارشد شریف اتنا بولڈ ہوتا جا رہا تھا، دن بہ دن اس قدر جو ہے وہ اگریسو ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ پاکستان کی محبت ٹوٹ ٹوٹ کر بڑی ہوئی تھی۔ پاکستان کی محبت کے معاملے میں اگریسو ہوتا جا رہا تھا کہ اگر کوئی اس کے سامنے پاکستان کی مخالفت کی بات کرتا تھا تو وہ اس کو ٹوٹ پڑتا تھا اور پاکستان کے دفاع میں دلائل کا انبار لگا دیتا تھا۔ تو ایسا محب وطن شخص، اس کو کینیا کے ایک ویران اور سنسان علاقے میں کس قدر بہیمانہ طریقے سے شہید کیا گیا، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے اداروں کے لیے بھی۔ پاکستان کے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ مکمل رپورٹس منگوائیں، انویسٹیگیشن کریں اور ساتھ ساتھ ایک کمیشن بھی بنا دیں۔
لیکن ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں یہ کمیشن بنانے یا نہ بنانے سے کیا فرق پڑتا ہے، کئی کمیشن بنے کئی ٹوٹ گئے، لیکن اس وقت جو رجیم چل رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے گندی رجیم ہے، اور یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی جو بلند مرتبے کے لیے خطرے کا نشان ہے، اور آنے والے دنوں میں اتنا گند کھیلنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا 29 اکتوبر سے 29 نومبر تک بہت بڑے بڑے گند کھیلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان گندوں سے اور ان گند کھیلنے والوں سے پوری قوم کو محفوظ رکھے، لیکن یہ باز نہیں آئیں گے۔ یہ باز اس لیے نہیں آئیں گے کہ ان کو اب مال پانی نظر آ رہا ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو مال دیا بھی گیا ہے، اور یہ اب اس مال کو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہیں۔ لیکن ناظرین پاکستان کی عوام بڑی باشعور ہے، اب ان کو جگہ نہیں ملے گی بھاگنے کی۔ اب یہ بیلجیم، اب یہ آسٹریلیا، اب یہ برمنگھم کہیں بھی نہیں بھاگ سکیں گے، رہیں گے پاکستان میں لیکن باہر بھی نہیں نکل سکیں گے، اور اگر کبھی نکلنا بھی پڑا تو کسی سے 2 ٹوپیاں جو ہے وہ لے لیں گے اوپر سر پہ، اور پھر باہر نکلیں گے، اور لوگوں کہیں گے سردی کا موسم ہے اس لیے ٹوپیاں پہننی ہیں۔ تو ابھی یہاں لندن میں بھی باہر نہیں نکلتے، اور ان کے ساتھیوں کی میں بات کر رہا ہوں نیوٹرلز کی، وہ بھی گھروں سے باہر نکلنے سے تنگ آ جائیں گے اور نکل نہیں سکیں گے۔ عوام اس قدر بفر چکی ہے، اور عوام اس قدر جو ہے وہ ان سے ناراض نظر آتی ہے کہ ان کا خیال میں ان کو فوری طور پر گھر چلے جانا چاہیے، اور ان کی امپورٹڈ حکومت کو بھی گھر چلے جانا چاہیے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بڑی خبر یہ دینی ہے کہ اگلے اتوار کو ایک بار پھر ایک بہت بڑے مظاہرے کا اعلان کیا گیا ہے ایون فیلڈ کے سامنے، اور وہاں پر آپ ضرور پہنچیے گا۔ یہ اعلان جو ہے اگلے اتوار کو ایک بہت بڑے مظاہرے کا ہے ایون فیلڈ لندن فلیٹس کے سامنے۔ تو ناظرین یہ تھی ساری صورتحال۔ اب میں اس پہ زیادہ لمبی بات اس لیے نہیں کی کہ ارشد شریف تو شہید ہو گئے، اب ان کے اوپر باتیں کرتے رہیں گے تو شاید ان کی روح کو بھی تکلیف ہوگی، لیکن بڑا ہی ظلم ہوا ہے کہ ایک بوڑھی ماں کا دوسرا بیٹا پاکستان پر قربان ہو گیا۔ ایک تو قربان ہوا، دوسرے کو شہید کر دیا گیا، اور اس طرح سے پاکستان بچانے میں اس خاندان کا بہت بڑا کردار سامنے آیا ہے۔ یہ خاندان بہاولپور میں رہتا ہے، اور بہاولپور میں سے یہ ارشد شریف جو ہے یہ ڈاکٹر بننے کے لیے پنجاب میں نیچے، یعنی پنجاب کے نیچے علاقے میں آئے تھے، لیکن ڈاکٹر بنتے بنتے پھر جرنلسٹ بن گئے۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا، بلکہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں ان کے بچوں کی تصویریں، میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں کہ ان کے بچوں کی تصویریں دکھائیں، اور آپ نے دیکھی کہ ارشد شریف کے بچوں کی تصویریں ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ سارے کے سارے بچے ارشد شریف ہیں، شکل صورت سٹائل سے سارے کے سارے بچے ارشد شریف لگتے ہیں۔ Eight of them, and they are all armed at the time. You know, it was at night, so they will expect a fire exchange maybe because of that earlier claim of robbery. Okay, the police are saying that Sharif and his driver, who is also a Pakistan national and who claims to be his brother, but we understand Sharif had only one brother who is already dead. They were coming from a place called Magadi. Magadi is almost 100 kilometers away from Nairobi. It was around 9 p.m. on Sunday. On reaching at a place called, there's a roadblock which was on the road between Nairobi and Magadi, which had been erected to kind of help an operation which was ongoing to stop some suspected thugs who had carjacked a car from Nairobi. So according to police, on reaching at the place, Sharif's car failed to stop because there was that roadblock which had been erected on the road. This prompted the police who are manning the roadblock to shoot the car, and the tires were deflated. The police shot almost 10 times at the car, and one of the bullets hit Sharif's head, bursting it. I mean, the bullet came from behind, and it went through the front side of the head. The brother drove the car to a homestead owned by a Pakistan national in the same area in efforts to kind of administer first aid on him, but they found he had died. He had bled to death. So the police arrived at the scene and interrogated the driver. He said they were coming from Magadi. So he explained that
they feared stopping there because they didn't know there was a police roadblock. And the body was later moved to the mortuary. At the mortuary, we understand today the family wants the body to be flown to Pakistan for burial. We really don't know what the two were doing in Magadi or when they had come to Kenya. But we understand Sharif was working with some local journalists to investigate on some issues of corruption here and there in Kenya, Pakistan, London, and all the sort of the issue. But we don't think or don't know whether the shooting was linked to the investigation they were doing. The police have handed the case to a body called Independent Policing Oversight Authority, which investigates police misconduct. I mean, because the police are arguing that the case was a mistaken identity, now the body will investigate to establish if the police were overzealous or they were trigger happy in their shooting, and then they will take action. The ones they can charge them with will be misuse of firearm, because the police can say that it is not murder because they didn't know the guys, so they were just told these were suspected thugs, and maybe the mistake was to open fire without following the due process or following due precautions. Here in Kenya, just like in the US, we usually see media reports in the US. If police stop you and you fail to stop, there's a likelihood you'll be shot. So it's advisable that if you are stopped and you have seen the signal of stopping, just stop. It won't cause you much harm. I mean, there have been cases where police have shot and killed people, motorists, or injured them in such incidents. But the best thing they could have taken was to take the number plates or circulate and say there's somebody who has breached a roadblock here, so that they can alert the guys on the other side to stop them. But now we just wait and see what the investigation will come up with. Magadi is a place where Kenya extracts soda ash. Soda ash is a chemical which you know, and the factory is run by a group of Indians, Tata Industries. So we assume they were coming from there. No, that's why it later emerged to be a case of mistaken identity. The guy was later found, he was a child, he was found to be safe, and it was a case of mistaken identity, I can tell you. For that, the robbery took place yesterday at around 7 p.m. here in the CBD, Central Business District of Nairobi. And the car which was involved in the robbery was later spotted near where the robbery, the shooting happened. अरशद शरीफ की मैयत आ रही है। पाकिस्तानियों, तुम पर ये कर्ज है कि अरशद शरीफ जो पाकिस्तान के लिए शहीद हुआ, इतना बड़ा इस्तकबाल करना उस मैयत का कि दुनिया देखती रह जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।